بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو دو تہوار عطا فرمائے ہیں، دو خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس یہ کیا کہ لوگ 2 دن تہوار مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور ان 2 دنوں میں خوب کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہل مدینہ سے دریافت فرمایا کہ یہ تمہارے 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی عرصہ دراز سے ہمارے ہاں یہ 2 تہوار چلے آ رہے ہیں، اور ان 2 تہواروں میں ہم خوشی مناتے ہیں، کھیل تماشا اور لہو و لعب ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ گویا کہ جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو سنت ہے وہ سال بھر میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، جو رمضان کے فوراً بعد منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ 2-3 روز میں ہمارے ہاں بھی وہ عید منائی جائے گی۔ تو یہ 2 تہوار بتائے گئے۔ کسی بھی قوم کے جو تہوار ہیں وہ اس قوم کے مزاج، اس کے عقائد، اس کے تصورات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر ایک پہلو خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اس میں ایک پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور وہ ہے عبادت کا پہلو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے خوشی کا موقع ہو کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے خدا نخواستہ کوئی غمی کا موقع ہو کسی بھی حوالے سے ہو، اس خوشی یا غمی کے موقع پہ ایک عبادت کا پہلو اور ایک عبادت کا عنصر جو ہے وہ شریعت کے اندر غالب ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ سماعت فرما لیجئے کہ عید کی جو نماز ہے، عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ان دونوں عیدوں کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 مرتبہ نہیں، میں نے 2 مرتبہ نہیں، میں نے کئی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، اور ہمیشہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عید کی نماز کو ادا فرمایا۔ اہم ترین ایک اور مسئلہ عید کی نماز کے حوالے سے ہے کہ عید کی نماز میں بنیادی صرف 2 چیزیں ہیں، ایک عید کی نماز ہے اور ایک عید کا خطبہ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد پھر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس خطبہ کے اندر مسائل، احکامات، اخلاقیات کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دستہ یا کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تھا یا کوئی اور اہم معاملہ سر انجام دینا ہوتا تھا، تو اس کی تکمیل کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک عید کی نماز ہے اور دوسرا خطبہ ہے، اور ان دونوں کا پڑھنا اور سننا یہ دونوں ہی نماز کا حصہ ہیں، جن کے بغیر عید کی نماز مکمل تصور نہیں سمجھی جائے گی۔ عید کے دن نفل نماز کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلط فہمی رائج ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عیدین میں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن صرف عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، نہ اس سے پہلے کوئی نفلی نماز ادا کیا کرتے تھے اور نہ اس کے بعد کوئی نفلی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ دین کی جو روح ہے، اصل اسلام کی جو روح ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جس وقت جس لمحے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے وہ سنت ہے، اور جس وقت جس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل نہیں کیا تو اس وقت ہمارے لیے اس عمل کو نہ کرنا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی اور ان کی اطاعت تصور کی جائے گی۔ عید والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل نماز نہیں پڑھی تو عید والے دن نفل نماز نہ پڑھنا ہی عبادت ہے عید کے وقت میں۔ اس کے علاوہ جو باقی پورا سال ہے اس میں نوافل کا جتنا مرضی جتنا چاہے اہتمام کیا جائے اور کرنا بھی چاہیے۔ عیدین کا جو وقت ہے،
عیدین کا وقت جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اس کے 15-20 منٹ گزر جانے کے بعد، یعنی جو اشراق کا وقت ہے وہ عیدین کا وقت ہے۔ اس حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس حدیث میں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ یہ کہ عید الفطر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پڑھایا کرتے تھے جب سورج 2 نیزے بلند ہو جایا کرتا تھا، اور عید الاضحیٰ کی نماز اس وقت پڑھایا کرتے تھے جب سورج 1 نیزہ بلند ہو جاتا تھا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ عید الفطر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کی نماز کچھ تعجیل کے ساتھ یعنی جلدی پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے فقہا نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ عیدین کی نماز چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اس میں بہت زیادہ تاخیر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ تاخیر سے یعنی دیر سے عید کی نماز پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ اگر جمعے کے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ دونوں میں سے کوئی ایک دن آ جائے اور وہ جمعے کا بھی دن ہو، تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ آ جائے تو ایسا ہونا جو ہے وہ نامناسب ہے اور بہت ساری بدشگونیاں اس سے مراد لی جاتی ہیں، العیاذ باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ایسے ہمیں کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے۔ اگر جمعے کے دن چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ آ جائے تو عید الفطر بھی پڑھی جائے گی اور جمعہ بھی پڑھا جائے گا، اور اگر عید الاضحیٰ آ جائے تو عید الاضحیٰ بھی پڑھی جائے گی اور جمعہ بھی پڑھا جائے گا۔ ایک آخری مسئلہ اور سماعت فرما لیجیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب عید الفطر یعنی چھوٹی عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو گھر سے کچھ میٹھا کھجور یا کوئی چھہارا، اور وہ بھی طاق عدد میں تناول فرماتے تھے، پھر عید کی نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، اور عید کی نماز کے بعد بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ جو قربانی کا گوشت ہے سب سے پہلے وہ حلق سے نیچے اتارا جائے۔ اس حوالے سے میں پہلے ایک کلپ میں بھی یہ مسئلہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے، اس کو کسی بھی صورت میں عید کے دن کا روزہ قرار دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے جب تک انسان کی برداشت ہو کہ قربانی جو ہے وہ پہلے ہو جائے۔ تو پھر سب سے پہلی چیز جو حلق سے نیچے اترے عید الاضحیٰ کے دن وہ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت بن جائے، قصائی نہیں مل رہا یا ابھی تک کہیں سے کوئی گوشت کسی رشتہ دار کے گھر سے بھی آیا نہیں ہے اور کوئی چیز اور میسر نہیں آ رہی، تو پھر اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی کھا لی تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ کوشش یہی ہو کہ سنت کے اوپر عمل ہو جائے، لیکن بار بار یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو عید کے دن کا روزہ قرار دینا وہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔